الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت کے حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 828 پر نماز جنازہ کا بیان جاری ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ نمبر 17 نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 قیام۔ یہ 2 نماز جنازہ کے رکن ہیں۔ بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی، اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 18 نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں آئی ہیں اور معصورہ دعائیں۔ اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق ہو، یعنی اس سے آخرت کے امور مراد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرنی ہے تو امور آخرت ہی پیش نظر ہونے چاہیے۔ بعض دعائیں معصورہ یہ ہیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور دوسری دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم اغفر لہ یا پھر لہا وارحمہ یا ہا وعافیہ یا پھر ہا واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع، بلکہ یہاں سے جب پڑھیں گے تو دونوں کے اندر مذکر اور مونس مراد ہوں گے۔ واعف عنہ یا ہا کی ضمیر مونس کے لیے اور ہو مذکر کے لیے، واکرم نزلہ یا ہا ووسع مدخلہ یا ہا واغسلہ یا پھر ہا پڑھیں گے بالماء والثلج والبرد ونقہ یا ہا من الخطایا کما نقیت ثواب الابید من الدنس وابدلہ یا ہا دارا خیرا من دارہ
وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب النار. تیسری دعا مشہورہ اللہم عبدک امتک وابن یا بنت امتک یشہد تشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک ویشہد تشہد ان محمدا عبدک ورسولک اصبحت فقیرة إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابه. یا پھر تخلت من الدنيا وأهلها إن كان زكيا فذكه يها وإن كان مخطئا فاغفر له. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اور دعائے معصورہ نمبر 3 اللهم هذه عبدك ابن أمتك بنت عبدك ابن أمتك ماض فيه حكمك خلقته ولم تك هي شيئا مذكورا نزلك بك وأنت خير منزول به. اللهم لكنه حجته وألقه بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وثبته بالقول الثابت فإنه افتقرت إليك واستغنست عنه كانت تشهد أن لا إله إلا الله فاغفر لها وارحمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم إن كان زكيا فذكه وإن كان خاطئا فاغفر له. آگے دعائے مسورہ نمبر 5 اللہم عبدک امتک وابن امتک احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. نمبر 6 اللهم عبدك أمتك وابن عبدك كان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت أعلم به منا إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اور دعائے مسورہ نمبر 7 اصبح عبدك هذه قد تخلى عن الدنيا وتركتها لأهلها وافتقرت إليك واستغنيت عنه وقد كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر له وتجاوز عنه وألحقه بنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم.
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. اور دعائے مسورہ نمبر ہے 9. اللہم اغفر لاخواننا واخواتنا واصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا. اللہم ھذا عبدک امتک فلان ابن فلان ولا تعلم الا خیرا وانت اعلم به منا فاغفر لنا وله. اور نمبر 10. اللہم ان فلان بن فلان فلانۃ بنت فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد. اللہم اغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. اللہم اجرها من الشیطان وعذاب القبر. اللهم جاف الارض من عن جنبيها وسعد روحها ولقها منك رضوانا. اللهم انك خلقتنا ونحن عبادك انت ربنا واليك معادنا. اللهم اغفر أحفلنا وآخرنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إن الكريم إذا أمر بالسوال لم يرده أبدا وقد أمرتنا فدعونا وأذنت لنا فشفعنا وأنت أكرم الأكرمين فشفعنا فيه وارحمه في وحدته وارحمه في وحشته وارحمه في غربته وارحمه في قربته وأعظم له أجره ونبذ له قبره وبيض له وجهه وبرد له مجمعه وعطر له منزله وأكرم له نزله يا خير المنزلين ويا خير الغافرين ويا خير الراحمين. آمین آمین آمین. صلی وسلم وبارک علی سید الشافعین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. فائدہ: 9ویں 10ویں دعاؤں میں اگر میت کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اس کی جگہ آدم علیہ السلام کہے کہ وہ سب آدمیوں کے باپ ہیں، اور اگر خود میت کا نام بھی معلوم نہ ہو تو 9ویں دعا میں ھذا عبدک یا ھذہ امتک پر قناعت کرے، فلاں بن فلاں یا بنت کو چھوڑ دے، اور 10ویں میں اس کی جگہ عبدک ھذا یا عورت ہو تو امتک ھذہ کہے. فائدہ: میت کا فسق و فجور معلوم ہو تو 9ویں دعا میں لا نعلم الا خیرا کی جگہ قد علمنا منہ خیرا کہے کہ اسلام ہر خیر سے بہتر خیر ہے. فائدہ: ان دعاؤں میں بعض مضامین مقرر ہے، بار بار ہے،
اور دعا میں تکرار مستحسن، اگر سب دعائیں یاد ہوں اور وقت میں گنجائش ہو تو سب کا پڑھنا اولا بہتر ہے، ورنہ جو چاہے پڑھے، اور امام جتنی دیر میں یہ دعائیں پڑھے اگر مقتدی کو یاد نہ ہوں تو پہلی دعا کے بعد آمین آمین کہتا رہے۔ مسئلہ نمبر 1، صفحہ نمبر 835 پر، میت مجنون یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور لڑکی ہو تو اللہم اجعلہ لنا یہ پڑھیں گے، یعنی ہا ہو نہیں پڑھیں گے، ہا کی ضمیر لگائیں گے، اور شافعتا و مشفعہ یہ کہیں گے۔ مجنون سے مراد وہ مجنون ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مجنون ہوا، کہ وہ کبھی مکلف ہی نہ ہوا، یعنی شریعت کے معاملات کا مکلف ہی نہ ہوا ہو، اور اگر جنون عارضی ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جائے جیسے اوروں کے لیے کی جاتی ہے، کہ جنون سے پہلے تو وہ مکلف تھا اور جنون کے پیشتر کے گناہ جنون سے جاتے نہ رہے، یعنی جنون کے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ تو بخشوانے ہیں، اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی جو اوروں کے لیے کی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر و سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام دعائیں آہستہ پڑھی جائیں، اور صرف پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھانا نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر و سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام دعائیں آہستہ پڑھی جائیں، اور صرف پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھانا نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن، یعنی قرآن پاک کو قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے یا تشہد پڑھنا منع ہے، اور بنیت دعا و ثنا الحمد وغیرہ آیات دعائیہ و ثنائیہ پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کریں، کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی، جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کل 7 ہی شخص ہوں تو ایک امام ہو اور 3 پہلی صف میں اور 2 دوسری میں اور 1 تیسری میں۔ مسئلہ نمبر 6، جنازہ میں پچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے۔ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ مسئلہ نمبر 7، نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، یعنی جو جمعہ امام پڑھاتا ہے وہ، پھر جو محلے کا امام ہے مسجد کا وہ، پھر ولی۔ امام محلہ کو امام محلہ کا ولی پر
تقدم بطور استحباب ہے، یعنی محلے کا جو امام ہے اس کو ولی پر مقدم کرنا یہ مستحب کے طور پر ہے، اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو، یہ بھی ہے کہ اس وقت کے ولی سے وہ افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ولی سے مراد میت کے عصبہ ہے، میت کے عصبہ، اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی کہ ولی سے مراد میت کی عصبہ ہے، اور نماز پڑھانے میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے، ولیوں کی اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر مقدم ہے، نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم حاصل ہے، اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے۔ اگر عصبہ نہ ہوں تو ذوی الارحام غیروں پر مقدم ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، میت کا ولی اقرب، میت کا ولی اقرب یعنی وہ ولی جو سب سے زیادہ نزدیک کا رشتہ دار غائب ہے، ولی اقرب غائب ہے، اور ولی ابعد دور کا رشتہ دار حاضر ہے، تو یہی ابعد نماز پڑھائے، یہی ولی ابعد جو دور کا ولی ہے، دور کا رشتہ دار ہے، یہی نماز پڑھائے۔ غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کے انتظار میں حرج ہوگا، تو اسے کہیں گے وہ ولی اقرب دور ہے۔ نمبر 10، عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی، جو ہی مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اوروں پر مقدم ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، غلام مر گیا تو اس کا آقا بیٹے اور باپ پر مقدم ہے، اگرچہ یہ دونوں آزاد ہوں، اور آزاد شدہ غلام میں باپ اور بیٹے اور دیگر ورثاء آقا پر مقدم ہیں۔ آزاد شدہ جو غلام ہے اس کے اندر باپ اور بیٹے اور دیگر ورثاء جو ہیں وہ اس کے آقا جس نے آزاد کیا ہے اس پر یہ مقدم ہے۔ مسئلہ نمبر 12، مکاتب کا بیٹا یا غلام مر گیا تو نماز پڑھانے کا حق مکاتب کو ہے۔ مکاتب کا بیٹا یا غلام مر گیا تو نماز پڑھانے کا حق مکاتب کو ہے، مکاتب غلام جو ہے اس کو ہے، مگر اس کا مولا اگر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ مولا سے پڑھوائے، اس مکاتب کو چاہیے کہ اپنے مولا سے پڑھوائے۔ اور اگر مکاتب مر گیا اور اتنا مال چھوڑا کہ بدلے کتابت ادا ہو جائے اور وہ مال وہاں موجود ہے تو اس کا بیٹا نماز پڑھائے، اور مال غائب ہے تو پھر مولا۔ مسئلہ نمبر 13، عورتوں اور بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں، عورتیں اور بچے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ نمبر 14، ولی اور بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ نمبر 15، میت کے ولی اقرب اور ولی ابعد دونوں موجود ہیں تو ولی اقرب کو اختیار ہے کہ ولی ابعد کے سوا کسی اور سے پڑھوا دے، ابعد کو منع کرنے کا اختیار نہیں۔ ولی اقرب بھی موجود ہے اور ابعد بھی موجود ہے تو ولی اقرب جو ہے اس کو اختیار ہے کہ کسی اور سے پڑھوائے، ولی ابعد کو منع کرنے کا اختیار نہیں۔ اور اگر ولی اقرب غائب ہے اور اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کا انتظار نہ کیا جا سکے، اور کسی تحریک کے ذریعے سے ابعد کے سوا کسی اور سے پڑھوانا چاہے تو ابعد کو اختیار ہے کہ اسے روک دے۔ اور اگر ولی اقرب موجود ہے مگر بیمار ہے
تو جس سے چاہے پڑھوا دے، ابعد کو منع کا اختیار نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، عورت مر گئی، شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا تو ولایت بیٹے کو ہے، شوہر کو نہیں۔ البتہ اگر یہ لڑکا اسی شوہر سے ہے تو باپ پر پیش قدمی مکروہ ہے۔ اگر یہ بیٹا عورت کا اسی شوہر سے ہے تو باپ پر مقدم ہونا یہ مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ باپ سے پڑھوائے۔ اور اگر شوہر سے یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 16، اور اگر دوسرے شوہر سے ہے وہ بیٹا، اس عورت کا اگر دوسرے شوہر سے ہے تو ستیلے باپ پر تقدم کر سکتا ہے، ستیلے باپ سے مقدم ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو اور ولی ہوں، اور بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کی جو اور ولی ہے ان کا حق ہے، شوہر کا نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، دو یا چند شخص ایک درجہ کے ولی ہوں، دو یا چند شخص ایک درجہ کے ولی ہوں تو زیادہ حق اس کا ہے جو عمر میں بڑا ہے، مگر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے ولی کے سوا کسی اور سے بغیر اس کی اجازت کے پڑھوا دے۔ اور اگر ایسا کیا یعنی خود نہ پڑھائی اور کسی اور کو اجازت دے دی تو دوسرے ولی کو منع کرنے کا اختیار ہے، دوسرے ولی کو منع کا اختیار حاصل ہے، اگرچہ یہ دوسرا ولی عمر میں چھوٹا ہو۔ اور اگر ایک ولی نے ایک شخص کو اجازت دی، دوسرے نے دوسرے کو، تو جس کو بڑے نے اجازت دی وہ اولا ہے، وہ پڑھائے نماز جنازہ۔ مسئلہ 18، میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے، تو یہ وصیت باطل ہے، یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا۔ ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے، اس سے پڑھوا دے۔ مسئلہ نمبر 19، ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی، تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے۔ اور اگر مردہ دفن ہو گیا تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ ولی پر مقدم ہے جیسے بادشاہ یا قاضی یا محلے کا امام کہ ولی سے افضل ہو، تو اب ولی نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک ولی نے نماز پڑھا دی تو دوسرے اولیاء اعادہ نہیں کر سکتے۔ اور ہر صورت اعادہ میں جو شخص پہلی نماز میں شریک نہ تھا وہ ولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص شریک تھا وہ ولی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، کہ جنازہ کی 2 مرتبہ نماز ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذن ولی پڑھائی ہو۔ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ غیر ولی نے ولی کی اجازت کے بغیر پڑھائی۔ مسئلہ نمبر 20، جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی ان سے فاسد ہو جاتی ہے، سوائے ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی، جبکہ اور نمازوں میں یہ بات نہیں، وہاں پہ فاسد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، مستحب یہ ہے کہ میت کے سینہ کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو۔ میت خواہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو، اور اگر چند ہوں تو ایک کے سینہ کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 22، امام نے 5 تکبیریں کہیں
تو پانچویں تکبیر میں مقتدی امام کی متابعت نہ کرے۔ امام نے اگر پانچویں تکبیر بھی کہہ دی تو پانچویں تکبیر میں مقتدی امام کی متابعت، امام کی اطاعت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ نمبر 23، بعض تکبیریں فوت ہو گئی، یعنی اس وقت آیا کہ بعض تکبیریں ہو چکی ہیں تو فوراً شامل نہ ہو، اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے، اور اگر انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ ادا کیا اس کا اعتبار نہیں۔ اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، خواہ غفلت کی وجہ سے دیر ہوئی یا ہنوز نیت ہی کرتا رہ گیا یا ابھی نیت ہی کرتا رہ گیا، تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے کہ امام دوسری تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔